ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك من أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو بزرگو، یہ سورہ ہود شروع ہوئی تھی، 12واں پارہ ہے اور آج اس کا تیسرا رکوع شروع ہوا ہے۔ سورت کی ابتدائی آیات جو ہیں ان میں سے دوسرے نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ اس صورت میں دوسرے نمبر کی آیت میں، پہلی آیت میں تو قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کیا، سچائی قرآن مجید کی کو بیان کرنے کے بعد واضح اعلان یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اسی حوالے سے اس دوسرے نمبر رکوع سے اللہ تعالیٰ نے تاریخی شواہد پیش کیے، تاریخی گواہ پیش کیے ہیں اللہ کی وحدانیت کے متعلق۔ انسان کی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ انسان کسی سے بھی فائدہ حاصل کرنا چاہے تو اس سے براہ راست فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو چیز لینا چاہتا ہے تو براہ راست لینا چاہتا ہے۔ یہی بنیادی وجہ شرک کی بنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سامنے ہے نہیں، اب کس سے لیا جائے، کس سے مانگا جائے؟ سامنے کون ہو جس کے سامنے ہم اپنی عرض گزاشت پیش کریں، دل کے دکھڑے سنائیں؟ سامنے کیا ہو؟ سامنے رکھنے کی چیزیں ابتداءً بزرگوں کی مورتیاں ہوئیں، آہستہ آہستہ ان بزرگوں کی قبریں بنی، آہستہ آہستہ جھنڈے بنے، آہستہ آہستہ گھوڑے بنے، آہستہ آہستہ مورتیاں جانوروں کی بھی بنی، ان جانوروں تک کو سامنے رکھ کر مانگا گیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مکہ مکرمہ میں یا آس پاس میں دو خدا ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ خدا اور اللہ سب ایک مانتے تھے، البتہ اپنی عبادتوں کا مرکز کسی اور کو بنایا ہوا تھا، نیاز مندیوں کا، عقیدت مندیوں کا مرکز کوئی اور بنایا ہوا تھا۔ جہالت کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنے دل کے دکھڑے سنانے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے کافی کچھ شرکاء بنا رکھے تھے۔ ہمارے کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ ہر مسلمان کو آتا ہے، اس کا معنی ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے خدا کے۔ تو الہ جو ہے نا، الہ کا معنی معبود ہے، عبادت کے لائق، اور اللہ یہ اس میں ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ یہ ترجمہ نہیں ہے کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ترجمہ ہے خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی زندیق لوگ نہیں بلکہ مشرک لوگ تھے، شرک رائج تھا۔ اب اس پر تاریخی دستاویز قرآن پاک نے نوح علیہ السلام کے واقعے سے کیا، اور بھی بہت سارے انبیاء کرام کے تذکرے ملتے ہیں۔
نوح علیہ السلام کے اصل مسکنت اور نبوت کا مرکز موجودہ عراق ہے، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث تھے اس وقت دنیا کی جو آبادی تھی وہ سب ایک علاقے میں رہتی تھی، زیادہ پھیلی ہوئی نہیں تھی، دور دراز تک ملکوں آبادیاں نہیں تھیں، بلکہ ایک ساتھ آبادی جتنی بھی تھی وہ ایک ساتھ رہتی تھی، اور نوح علیہ السلام سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ خاندانی طور پر نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، لکڑی سے چیزیں بنانے کا خاندانی ان کا دندہ اور کام تھا۔ نبوت جب ملی تو دیکھا کہ لوگ تو بت پرستی میں مبتلا ہیں، بزرگ گھڑ لیے تھے اپنی طرف سے اور ان کی مورتیاں سامنے رکھ کر اپنی عقیدتیں ان پر نچھاور کرتے تھے، انہی سے ڈرتے رہتے تھے، ان کے خوف سے کچھ اپنی جان سے نکالتے، انہی کے خوف سے ان کے شر سے بچنے کے لیے انہی کے نام کے نذریں اور نیاز دیتے، انہی کے آگے جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے، انہی کے سامنے جا کر جھکتے، انہی کے سامنے پیشانیاں رگڑتے کہ تم اللہ تک پہنچے ہوئے ہو، ہمیں بھی پہنچا دو، تم اللہ کے قریب ہو، ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دو، تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ تمہاری ٹالتا نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، اس لیے ہماری عقیدتیں تمہارے ساتھ، ہم آپ کو ہی جانتے ہیں، خدا کو ہم جانتے ہی نہیں، اللہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، ہم تو آپ کو جانتے ہیں، آپ ہماری فریادیں آگے پہنچا دیں۔ میں نے خود ایک قبر جس کی پوجا پاٹ ہوتی ہے اس کا دورہ کیا، تو اس کے سرہانے، میت کے سرہانے کچھ کاغذی چٹھیاں پڑی ہوئی ملی، کاغذ کی پرچیاں پڑی ہوئی ملی، میں نے ان میں سے کچھ پرچیاں اٹھا لیں، تو وہ خط تھے، آنے والوں نے تو خود حاضری دی لیکن دوسروں کی طرف سے وہ خط لائے تھے جو اس بابے کو، مرنے والے کو دیے گئے تھے، اور میں نے جب خط پڑھا، جتنے بھی خط پڑھے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ لکھنے والوں نے اپنی ضرورتیں لکھی تھیں کہ بابا جی میں بیمار ہوں، بابا جی میرا بیٹا بیمار ہے، بابا جی میری بہو کو اولاد نہیں ہو رہا، بابا جی ہماری روزی میں برکت نہیں ہو رہی، آپ اللہ سے دعا کریں۔ یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے کام یہیں کسی واسطے سے ہو جائیں۔ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ تبلیغ کی۔ اب اس بات کی دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصد لے کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ مقصد تمام انبیاء کرام لے کر آئے، اس کے لیے دلیل دی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی مقصد کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں، کہ اس طرح شرک اور کفر میں پڑھ کر تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے بلکہ اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ وہی الفاظ ہیں جو سورت کے شروع میں تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انسان بجائے اس کے کہ وہ چیزوں کے خالق سے رابطہ کرتا، وہ مخلوق میں پھنس گیا۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، آپ غور کیجئے گا نقطے پر کہ مشرک آدمی جتنے بھی ہیں اللہ کے سوا باقیوں کو حاجت روا سمجھنے والے، یہ کبھی بھی اپنی آخرت کا فائدہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ کسی بزرگ کی قبر پر جا کر یہ کہیں کہ بزرگ بابا جی آپ ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمیں قبر کا عذاب نہ ہو، بابا جی آپ دعا کرو کہ ہمیں اللہ جنت نصیب کرے، بابا جی آپ یہ دعا کریں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو، ہمیں جنت میں درجات ملیں۔ کبھی کوئی مشرک
آخرت کا فائدہ نہیں مانگتا۔ یہ اصول ذہن میں رکھیے گا، جب بھی مانگے گا دنیا ہی مانگے گا۔ مشرک نے خدا کے علاوہ جب کسی اور سے جب بھی مانگا ہے تو دنیا مانگی ہے، دنیا کے فائدے مانگے ہیں، آخرت کا فائدہ کسی بزرگ سے نہیں مانگا، اس لیے کہ اس کا یہ بھی یقین ہے کہ آخرت میں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو پھر جب آخرت میں اللہ کی مرضی چلے گی تو دنیا میں کیوں نہیں چل رہی؟ جب قبر میں اللہ کی مرضی چلے گی، حشر میں اللہ کی مرضی چلے گی، تو دنیا میں دوسروں کی مرضی کیسے چل رہی ہے؟ دوسروں سے کیسے ڈر رہے ہو؟ دوسروں میں کیسی امیدیں باندھے بیٹھے ہو؟ دوسروں کو کیسے اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ رکھا ہے؟ غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا مدد کرنے والا، اور سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ ایک انسان کو غوث اعظم بنا لیا، انسان کو کہہ دیا غوث اعظم۔ اگر شیخ صاحب زندہ ہوتے تو یہ لقب دینے والوں کو کوڑے لگواتے ہیں کہ تم مجھے غوث اعظم کہتے، میں کون ہوتا ہوں؟ اگر خود ہوتے اور سنتے کہ مجھے لوگ غوث اعظم کہتے ہیں تو انہیں درے لگواتے، انہیں جیلوں میں بند کروا دیتے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ خدا کی خدائی میں دخل اندازی کروں۔ ایک اللہ والے فقیر صاحب نسبت شخص کشتی میں سوار تھے، سمندر میں بارش ہوئی، سمندر میں بارش ہوئی، بارش کو دیکھا اور حیران ہو گئے کہ یہاں بارش کا کیا فائدہ، یہاں بارش کیوں ہو رہی ہے؟ بارش تو ہونی چاہیے پہاڑوں میں، بارش تو ہونی چاہیے اونچی جگہوں پہ، بارش تو ہونی چاہیے جہاں قحط ہے، جہاں خشکی ہے، جہاں گھاس پھوس کی ضرورت ہے، جہاں انسان اور جاندار رہتے ہیں، یہاں پانی میں بارش کا فائدہ کیا ہے؟ یہ دل میں خیال آیا۔ جب کشتی سے اترے اور اپنے شیخ یا استاد سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے ان کو دیکھا اور کہا کہ میاں صاحب جو تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کی جو نسبت کی جو روشنی تھی نا، جو دیا ٹمٹما رہا تھا اللہ سے تعلق کا، وہ ختم ہو گیا، وہ ختم۔ لگے کیوں؟ کیا ہوا؟ نے کہا تم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض کر دیا، تم نے یہ جا کر کہہ دیا کہ یہاں خدا بارش کیوں برسا رہا ہے؟ تمہیں کیا پتا خدا کی حکمتوں کا؟ تم کیا جانو کہ رب کی حکمتیں کیا ہیں؟ تمہیں کیا پتا؟ تم کون ہوتے ہو بارگاہ الہی میں اس کی حکمتوں پر اعتراض کرنے والے؟ تو اللہ نے تم سے وہ اپنے تعلق کی روشنی چھین لیے، میاں جاؤ توبہ کرو کہ اللہ تو ہی مختار ہے، تیری مرضی، میں کون ہوتا ہوں تجھ پر اعتراض کرنے والا۔ اچھا، اب نوح علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ کیا نا تو فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، تو قرآن کہتا ہے کہ قال الملأ، ملا یملأ، ملا ان کا عربی میں معنی تھا بھرنا، تو نوح علیہ السلام کی جو برادری تھی، جو قوم تھی، اس کی تعبیر قرآن نے ملا سے کی ہے، مطلب غرور تکبر میں بھرے ہوئے لوگ۔ اور کچھ مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ تمدن اور شہریت، نفاست سے بھرے لوگ، شرافت کے دعوے دار کہ ہم بڑے شریف ہیں، کیونکہ شہری زندگی میں مال و دولت زیادہ ہوتی، دیہات کے لوگ تو سوکھی روٹی کھا کر اس پر گزارا کر لیتے، زیادہ مال جمع کرنے کی فکر اور وسائل نہیں ہوتے ان کے پاس۔ شہری لوگوں کے پاس یہ زیادہ ہوس اور حرص ہوتی ہے کہ مکان بھی عالی شان ہو، گاڑی بھی عالی شان ہو، تعلیم بھی باہر کے ملکوں میں پڑھی جائے، روزگار کے لیے باہر جایا جائے،
اور وسائل میرے پاس سارے ہونے چاہیے. دیہات کے لوگوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو قرآن نے جو ملا کا لفظ کہا ہے، اس کا مفسرین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ شہری حساب سے بڑے اونچے درجے کے تھے. اب انہوں نے کیا کہا نوح علیہ السلام کو؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو اپنے جیسا انسان دیکھ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، وما نراک اتبعک الذین وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، کہ آپ کو ماننے والے جو لوگ ہیں نا، یہ سب سے خسیس اور کم درجے کے لوگ ہیں. یہ غریب، مسکین، مزدور، دھوبی، موچی، یہ غریب طبقہ ہے تمہارے پیچھے چلنے والا. اور تیسری بات، وما نرا لکم علینا من فضل، کہ آپ لوگ کوئی دنیاوی خصوصیت نہیں رکھتے، آپ کے پاس کوئی دنیاوی خصوصیت نہیں ہے. میں ان تینوں کی الگ الگ وضاحت کرتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ تو انسان ہیں، آپ کے اندر تو بشری اور انسانی خصوصیتیں، صلاحیت انسان کے اندر یہ نہیں ہو سکتی. تمہارے اندر خصوصیتیں کوئی اور ہونی چاہیے تھیں. انسانی خصوصیتوں والا آدمی یعنی انسان، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی پاک تینت ہونے کی، وہ پاک ہو نہیں سکتا. جو انسان ہے وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء کرام تو سب کے سب پاک ہیں نا، معصوم ہیں. تو سب سے پہلے ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایک انسان معصوم فطرت رکھتا ہو، ایک انسان پاک تینت ہو، شریف الطبع ہو، یہ انسان سے تو ناممکن ہے. آپ تو انسان ہیں. سب سے بڑی چیز دھوکے میں انہوں نے ان کو اس نے ڈالا کہ یہ انسان ہے. کہتے ہیں کہ عیسائی بھی اس بنیاد پر گمراہ ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف تو معصوم کہنے لگے اور دوسری طرف کہا ارے یہ تو ایک انسان کا بیٹا ہے. ایک انسان، ایک عورت سے پیدا ہونے والا بیٹا، یہ بیٹا کسی عورت کا بیٹا ہو کر یہ پاک اور معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب عجیب فتوے لگائے. تو سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ یہ انسانی خصوصیتیں رکھنے والے. مکے کے مشرک نے بھی یہی کہا تھا نا کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ارے یہ تو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، یہ تو کھاتا پیتا ہے، یہ تو بازاروں میں تجارت کرتا ہے، یہ تو جاتا ہے بازاروں میں. بازار میں چلنے پھرنے والا آدمی اور کھانے پینے والا آدمی یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول تو کسی اور ہستی کو ہونا چاہیے، انسانیت سے کوئی اوپر ہستی ہونی چاہیے، انسانی خواص اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے. آج بھی جو گمراہ ہوا ہے، مشرک جو گمراہ ہوا ہے، آج بھی یہ کہتا ہے کہ نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو نور ہی نور ہے، نبی تو بشر ہو ہی نہیں سکتا. بشر کا معنی انسان ہے، انسانی خصوصیات ہیں. باقی یہ کہنا غلط ہے کہ مجھ جیسا انسان تھا، یا کوئی کہے کہ ہم جیسا انسان تھا، یہ کہنا غلط ہے. انسانی خصوصیات تھیں، بھوک لگتی تھی، اولاد تھی، انسانوں کے واسطے سے دنیا میں تشریف لائے، موت آئی، قبر میں گئے، یہ انسانی خصوصیات ہیں. یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا. لیکن مخاطبین نے سب سے پہلے یہ بہانہ کیا کہ تم تو ہماری طرح کا ایک انسان ہو، اور معصوم ذات یا ہدایت دینے والی ذات تو کوئی اور ہونی چاہیے، اس کے اندر اور کوئی خصوصیات ہونی چاہیے. تو انسانی خصوصیات والے ایک بات. دوسری بات انہوں نے کیا کہی کہ آپ کے متبعین، جو آپ کو ماننے والے، وہ سب کے سب غریب طبقہ ہیں، مزدور طبقہ. آپ نے ان کو لالچ دے کر اپنا بنا لیا، آپ نے ان کو کوئی طمع دی ہے. کوئی مالدار لوگ آپ کے پیچھے نہیں ہیں. حضور کو جس زمانے میں حضور مکے میں موجود ہیں، اس زمانے میں حضور کے ساتھ
جن لوگوں نے ساتھ دیا جو ایمان لائے وہ بھی سب کے سب مزدور اور غریب طبقے کے لوگ تھے. بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے زعماء قریش وہ تو مخالف تھے. اور یہ وتیرہ، یہ طریقہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ انبیاء کرام کا ساتھ دینے والے، نیک لوگوں کا ساتھ دینے والے غریب طبقہ ہوتا ہے، مسکین طبقہ ہوتا ہے، مزدور طبقہ ہوتا ہے، مالدار نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ، اللہ کسی کو نواز دے. 2 نمبر 3 کہ تمہارے پاس کوئی خاص فضیلت، کوئی خصوصیت دنیاوی لحاظ سے ہے نہیں. دنیاوی لحاظ سے آپ بالکل غریب مسکین ہو. یہ منصب نبوت کا کسی مالدار کو ملنا چاہیے تھا، جس کے اندر رعب ہوتا، دبدبا ہوتا، وجاہت ہوتی، اور وہ جس کو کہتا وہ اس کی بات مان لیتا. تبلیغی جماعت میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب کوئی مالدار آتا ہے نا، سب کہتے ہیں بھائی یہ عقیل ڈیڈی کا بھائی ہے، یہ تبلیغ میں نکلا ہوا، تم بھی نکلو. یہ اثر ڈالنے کے لیے کہ دیکھو مالدار لوگ بھی آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، تم بھی ہمارے ساتھ نکلو. جب مالدار لوگ آگے بڑھتے ہیں کسی بھی کام میں تو عوام ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. لیکن جس کام کو غریب شروع کریں اس میں مالدار ان کا ساتھ نہیں دیتے اور عوام ساتھ نہیں دیتے. اب یہ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ تمہارے پاس نہ تو زیادہ پیسہ ہے، نہ تمہارے پاس نوکر چاکر، نہ تمہارے پاس خزانے، نہ تمہارے پاس سونا چاندی، نہ تمہارا کوئی بینک بیلنس. تم تو ایک غریب آدمی ہو. کوئی خصوصیت ہونی چاہیے رہنما کے لیے. آج بھی کوئی کھڑا ہو جائے نا اوپر کی لیول پر، یہ تو غریب ہے بھائی، یہ کیا کرے گا، یہ کچھ نہیں کر سکے گا. کسی تگڑے اور کسی بڑے سرمایہ دار کو ووٹ دینا چاہیے. غریب کو ووٹ دیں گے تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. آج بھی یہی نظریہ. تو تیسری چیز انہوں نے یہی پیش کی، نوح علیہ السلام کو حضور یہ پیش کیا کہ آپ کے پاس کوئی خصوصیت نہیں. اب دیکھیں یہ تینوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے نہیں پیش آئیں. حضور کو بھی یہی کہا گیا تھا. ہم نے سورہ یونس میں سنا تھا کہ حضور کو کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس مال دولت کیوں نہیں ہے؟ طائف میں، مکے میں 2 بڑی بستیاں ہیں، 2 بڑی آبادیاں ہیں، ان میں سے کوئی سردار اللہ کو نظر نہیں آیا نبوت کے لیے، نبی بنانے کے لیے؟ آپ کو جو آپ یتیم، آپ کے نہ باپ نہ دادا نہ چاچا نہ بھائی نہ آپ کی اولاد، آپ کو نبوت کے لیے چن لیا اللہ نے، اللہ کو کوئی اور نظر نہیں آیا. آپ انسان ہیں، انسان یہ کام نہیں کر سکتا. آپ کے متبعین، آپ کے ساتھ چلنے والے غریب مسکین لوگ ہیں. آپ خود دنیاوی فضیلت اور دنیاوی شرافت نہیں رکھتے، لہذا ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے. یہ ایک تاریخی واقعہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے. اور موجودہ عراق کے اندر آج بھی کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، جب قوم تباہ ہوئی، غرق ہوئی، آگے اس کا تذکرہ ملے گا، آئے گا تفصیل کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ موجودہ عراق میں ہی نوح علیہ السلام کی کشتی کے آثار ملے. اس وقت دنیا کی آبادی بڑی اتنی نہیں تھی، اتنی زیادہ آبادی دنیا کی نہیں تھی. ہم بچے تھے تو آسمان پر ایک سفید لکیر نظر آتی ہے کبھی کبھار، تو بڑی بوڑھیاں ہمیں کہتی تھیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے نا آسمان کے ساتھ لگ کر چلی تھی اور یہ اس کا نشان ہے. آسمان پر ایک سفید لکیر کبھی یوں نظر آتی ہے، کبھی یوں نظر آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا نوح علیہ السلام کی کشتی جب چلی تھی تو اس کے نشان آسمان پر آ گئے، وہ رگڑ کھائی تھی کشتی نے. تو نوح علیہ السلام نے تقریباً 6 مہینے کشتی میں گزارے تھے. پھر اس زمین سوکھ گئی تھی، پانی اللہ نے حکم دیا، پانی سوکھ گیا، پھر کشتی نیچے اتری تھی. کشتی کے نشانات کہتے ہیں کہ اب بھی دنیا میں عراق کے اندر ملے ہیں. عراق اور آرمینیا کی سرحدیں کہیں قریب قریب ہیں وہاں. تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور یہ تاریخی واقعہ بیان کیا ہے. اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ